السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مہاتما بدھ اشوکا دی گریٹ سے بہت پہلے پیدا ہوئے اور انہوں نے جس مذہب کو متعارف کرایا وہ بدھ مت کے نام سے جانا گیا یا بدھ ازم کے نام سے جانا گیا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کالنگا کے میدان میں 1.25 لاکھ لاشوں پر کھڑے ہو کر ظلم و ستم سے توبہ نہ کرتا اشوکا دی گریٹ، تو بدھ مت کو وہ ترویج حاصل نہ ہو پاتی جو آج ہے۔ بدھ مت کی جتنا بھی پھیلاؤ ہوا وہ اشوکا کے عہد میں ہوا۔ اس نے اپنی پوری سلطنت جو اس وقت ہندوستان، پاکستان اور افغانستان کے کچھ حصوں پر مشتمل تھی، اس نے نہ صرف بدھ کے فرمودات کو پہنچایا بلکہ پتھروں پر اپنے فرمودات کندہ کر کے مختلف جگہوں پر لگائے جو سراسر بدھ کی تعلیمات پر مشتمل تھے۔ اس نے ٹیکسلا اور اپنی سلطنت کے کونے کونے میں اسٹوپا تعمیر کوائے، جن میں کسی میں بدھا کی خاک تھی، کسی میں بدھا کی باقیات تھیں، کسی میں اس کی ہڈیاں تھیں اور کسی میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور موجود تھی جو بدھ سے منسوب تھی۔ اشوکا کے بعد آنے والے جتنے بادشاہ بھی تھے انہوں نے بھی اس روش کو جاری رکھا اور بدھ مت کی ترویج کے لیے وہ کام کرتے رہے۔ میں راولپنڈی سے کوئی 25-30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے مانکیالا، یہاں ایک اسٹوپا بنا ہوا ہے اور میں اس اسٹوپا پر آیا ہوں۔ گو کہ میں نے پہلے بھی اس کا ولاگ کر رکھا ہے، لیکن حکومت پنجاب نے اس کی مرمت بھی کروائی ہے اور اب یہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر حالت میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ کوریا سے کچھ ماہرین آئے ہوئے تھے، انہوں نے پاکستان کے محکمہ آثار قدیمہ کے ساتھ مل کر نہ صرف اس کی کھدائی کی بلکہ جو آثار قدیمہ میں نئے لوگ جو آئے ہیں ان کی رہنمائی بھی کی اور انہیں بہت سی مفید باتیں بھی بتائی۔ فی الحال اس کی تاریخ یہ مانکیالا اسٹوپ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی مقامی زبان میں اسٹوپا کا جو مطلب ہے وہ اسٹوپ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ مانکیالا اسٹوپا کو مقامی طور پر توپ منکیالا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس اسٹوپا کی تعمیر مہاتما بدھ کی ایک پہلی زندگی کے واقعے کی یاد میں رکھی گئی ہے، جس میں شہزادہ ستوا یعنی بدھا کا ایک پچھلا جنم، اس نے شیر کے 7 بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے اپنے جسم کا کچھ حصہ یا پھر تمام جسم قربان کر دیا تھا۔ اچھا، یہاں میں یہ بتا دوں کہ یہ ایک افسانوی بات ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہندوؤں کے مندروں، مسلمانوں کے درباروں یا سمادھیوں کے ساتھ جو افسانے منسوب کیے جاتے ہیں، اسی طرح مانکیالا اسٹوپا کے ساتھ بھی یہ افسانہ منسوب کیا گیا کہ بدھا نے اپنے پچھلے جنم میں وہ شیر کے 7 بھوکے بالکوں کا پیٹ بھرا۔ بہرحال جو بھی ہے، ہر مذہب میں اس طرح کی روایات اور افسانے اور عقیدے پائے جاتے ہیں۔ بدھ مت بھی ظاہر سی بات ہے ایک مذہب ہے، اس میں بھی اس طرح کے افسانے ہیں۔ روایت کے مطابق اس کی تعمیر کنشک کے دور حکمرانی 128 سے 151 عیسوی کے درمیان کی گئی تھی۔ ایک دوسرے نظریے کے مطابق اس اسٹوپا کا شمار ان 84 اسٹوپوں میں ہوتا ہے جو موریائی بادشاہ اشوکا کے دور میں بدھا کی راکھ کو دفنانے کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ اسٹوپا ویسے دیکھنے میں جو ہے وہ ایک پتھروں کا ڈھیر محسوس ہوتا ہے۔ بہت سے ناظرین کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ ہر اسٹوپا میں بدھا کی کوئی نہ کوئی یادگار ضرور رکھی جاتی تھی۔ بیشتر جگہوں پر تو بدھا کی راکھ تھی جو اشوکا نے تقسیم کرائی اور وہ رکھی گئی۔ اس اسٹوپا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ان 84 اسٹوپاز میں سے ایک ہے جن میں بدھا کی راکھ جو ہے وہ دفن کی گئی تھی۔ اس کو ماؤنٹ اسٹیورٹ ایلفسٹن اسٹون، جو کہ افغانستان میں پہلے برطانوی نمائندے تھے، 1808 میں انہوں نے اسے دریافت کیا اور پہلی مرتبہ اسٹوپا کی جو بحالی تھی وہ 1891 میں کی گئی۔ مانکیالا گاؤں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ گاؤں راجہ مان یا مانک نے آباد کیا تھا، اور مطلب اس کو اسٹوپا کی تعمیر سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ گاؤں انڈو سیتھین بادشاہ مانی گل اس نے آباد کیا، جو وقت کے ساتھ ساتھ مانک پور، مانک نگر اور بالآخر مانکیالا ہو گیا۔ جنرل ونچورا جو کہ رنجیت سنگھ کی فوج کا ایک فرانسیسی افسر تھا، وہ پہلا شخص تھا جس نے مانکیالا اسٹوپا پر کھدائی کی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ رنجیت سنگھ کے جو افسران تھے، ظاہر جنرل ونچورا ایک خالص فوجی آدمی تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اسے آثار قدیمہ کی کچھ سمجھ بوجھ تھی، اسی لیے اس نے سب سے پہلے اس کی کھدائی کی۔ کہتے ہیں کہ یہ کھدائی 22.25 میٹر گہرے کنویں کی شکل میں کی گئی تھی جو اسٹوپا کے بالکل وسط میں کھودا گیا تھا۔ اسٹوپا کی بالائی سطح سے 3 میٹر کی گہرائی میں لوہے کا ایک ڈبہ ملا
जिसमें सोने का एक और छोटा डब्बा था। उसके ढकने पर खूबसूरत काम किया गया था। इस सोने के डब्बे में दीगर अशिया के अलावा अब्दुल्ला इब्न हजीन का चांदी का एक सिक्का, कनूज के हुक्मरान या सोवरमन का चांदी का एक सिक्का और मजीद 2 सिक्के जिन पर सूरज देवता की शबीह थी वो मिले। दूसरा दफीना 13.7 मीटर से लेकर 19.5 मीटर तक की खुदाई के दौरान मिला था, जिसमें सोने और तांबे की अशिया के अलावा सासानी दौर के 3 सिक्के मिले। उनके साथ कुशान हुक्मरानों के सिक्के भी शामिल थे। ऊपर से 22.25 मीटर की गहराई पर तांबे का एक डब्बा मिला, जिसमें एक और सोने का डिब्बा मौजूद था। इस सोने के डब्बे में कुशान हुक्मरानों हयोशका और कनिष्का के अदवार के 1 सोने और 5 तांबे के सिक्के मिले थे। मानक्याला से मिलने वाले ये तमाम नवादरात ब्रिटिश म्यूजियम में नुमाइश किए गए हैं। ब्रिटिश म्यूजियम का मतलब ये है कि अंग्रेज़ों ने यहाँ से जो कुछ निकाला वो अपने साथ ले गए और उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में इसे नुमाइश के लिए रखा हुआ है। वो कहते हैं कि इसके ऊपर एक ज़माने में जाने का रास्ता भी था, सीढ़ी बनी हुई थी, लेकिन अब वो रास्ते नहीं हैं, वो रास्ते कहीं ख़त्म हो चुके। मैं इसे चारों तरफ से आपको दिखा देता हूँ। देखने में ज़ाहिर सी बात है पत्थरों के ढेर ही हैं ये, लेकिन बहरहाल ये जैसे हिंदू मंदिर बनाते हैं और उसमें मूर्तियाँ बना कर रखते हैं, और हमारे यहाँ तो खैर ऐसा कोई तस्वुर नहीं पाया जाता मूर्तियों का या इस तरह की ढेरियों का, लेकिन बहरहाल ये बुद्ध इज़्म के लोगों के लिए नहायत मुक़द्दस माना जाता है इस स्तूपा को। 2 तरह के स्तूपा होते हैं, एक तो ये स्तूपा जो आपको नज़र आ रहा है, और दूसरे वोटिव स्तूपा, जैसे मन्नतें मुरादें जो मानी जाती हैं अगर वो पूरी हो जाए तो वो आकर वोटिव स्तूपा यानी मन्नती स्तूपा वो बनाते हैं। इस तरह के स्तूपा मैंने आपको जूलिया में भी दिखाए और तख्तबाई के खंडरात में भी दिखाए, वहाँ भी वोटिव स्तूपा बने हुए हैं। यहाँ भी कहते हैं कि एक ज़माने में इस एक स्तूपा के अलावा भी बहुत सारे स्तूपा हुआ करते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रह गई। मैं ज़रा करीब जाता हूँ ताकि आपको ये दिखा सकूँ कि ये पत्थरों की कितनी बड़ी बड़ी सिलों की मदद से इसको बनाया गया है। ये पत्थर, ज़ाहिर सी बात है उस ज़माने में ईंट तो थी नहीं, पत्थर ही थे, और बेशतर स्तूपा जो हमें मिले हैं वो पत्थरों के ही बने हुए हैं। ये इसके ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं। मेरा ख्याल है कि ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि इसकी जो ऊपरी दीवार है वो भी मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये इतने वो नहीं है, मतलब पत्थर ही हैं, लेकिन इन्हें सही तरह तराशा नहीं गया। ये जनाब इसकी दीवार है, ये अच्छी खासी ऊंचाई है जी इसकी। ये जो है वो स्तूपा की मरकज़ी इमारत, जब ये बना होगा तो यकीनी तौर पर ज़ाहिर है चमकदार भी होगा, सारा कुछ होगा। चमकदार से मेरी मुराद ये कि ये पत्थर नए होंगे। अब तो इसको अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि 151 या 120 ईस्वी में बना है, तो इसका मतलब है कि इसको कम से कम 2000 साल हो गए हैं बने हुए। तो इतने अरसे ईंट तो अपनी जगह पर सलामत नहीं रहती, लेकिन पत्थर बहरहाल सलामत रहते हैं। अफसाने अपनी जगह, लेकिन बहरहाल ये बुद्धों का मजहबी मकाम है, यहाँ आकर वो पूजा पाठ करते हैं। यहाँ एक बात की मैं वजाहत कर दूँ, बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि जैसे हिंदू अपने देवताओं को मानते हैं या उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो बुद्ध मत को मानने वाले जो लोग हैं वो बुद्ध को बतौर देवता उसकी पूजा नहीं करते, बल्कि वो बुद्ध की तालीमात को अपने लिए एक रोशनी तस्वर करते हैं और उन तालीमात पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। उनके यहाँ बुद्ध कोई देवता नहीं है, यानी बुद्धा कोई देवता नहीं है उनके यहाँ कि उसे देवता तस्लीम करके उसकी पूजा की जाए, बल्कि वो उसकी तालीमात को रोशनी तस्वर करते हैं। इसलिए अगर कोई शख्स ये समझता है कि बुद्धा बतौर देवता पूजा जाता है तो ये उसकी गलतफहमी है, बल्कि जो है वो बुद्धा उनका एक राहबर तो हो सकता है जिसने उन्हें निर्वाण का रास्ता दिखाया, लेकिन बुद्धा उनका देवता नहीं है। यहाँ ये भी मैं बता दूं कि हिंदुओं की निस्बत बुद्ध मत में जो खुदा का तस्वुर पेश किया गया है
یعنی اندیکھے خدا کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ مسلمانوں سے بہت ملتا جلتا ہے۔ منکیلا میں بیماریوں اور مصیبتوں سے نجات کا سلسلہ صدیوں جاری رہا۔ فہیان 3 صدی میں چین سے منکیلا آیا تو اس نے دیکھا کہ نجات کے طالبوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ 300 سال بعد ایک اور سرشار بھکشو دیون تسانگ دیدار سے کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یہاں پہنچا اور مٹی کے دیوزاد کی موجزانہ کشش میں کھو گیا۔ اسے منکیلا کا موسم سدا بہار لگا، جہاں کئی چھوٹے اسٹوپے، سینکڑوں زیارتیں، زائرین کا ہجوم اور بھکشوں کی کہکشاں تھی۔ آندھی ضروری نہیں کالی ہو، گندھارا کو سفید آندھی نے آ لیا۔ وحشی ہنوں نے تہذیب کی ہر علامت راکھ کر دی۔ رہی سہی کثر بات کے حملہ آوروں نے نکال دی۔ مغلوں کی حالت قدرے بہتر تھی، لیکن ان کی کسی تزک آئین اور نامے میں کسی ٹیکسلا یا منکیلا کا ذکر نہیں ملتا۔ 1808 میں انگریزوں نے افغانستان کے لیے اپنا پہلا سفارتکار کابل روانہ کیا۔ سفر سے واپسی پر الفسٹن کی دوربین نگاہوں نے ٹیکسلا کی طرح کا ایک شہر دیکھا۔ اس نے اپنے ہرکارے چاروں طرف دوڑائے کہ شہر کی باقیات تلاش کرے، لیکن منکیلا کے گنبد کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ الفسٹن نے اپنے قدموں سے اس کی مختلف پیمائشیں کی، مختلف سلوں، آرائشی پتھروں، دیواری ستونوں، کنگروں اور منقش پرنالوں تک کی جزیات لکھ ڈالی۔ عمارت کا خاکہ تیار کروایا، لیکن ہم سفروں نے جب اسے یونانی شاہکار قرار دیا تو عمارت کا سارا حسن گہنا گیا۔ الفسٹن گویا ہوا کہ اس سے بہتر ڈھانچہ تو یورپ کے کسی دور افتادہ علاقے کا اناڑی مستری کھڑا کر سکتا ہے۔ منکیالوی سمجھتے ہی رہ گئے کہ یہ مستریوں کا نہیں جنات کا کام ہے۔ رنجیت سنگھ کے ایک انجینئر جنرل کوڈ کو 1834 میں پتھر میں بند 3 تکونی تابوت ملے، جس میں کشان عہد کے سونے، چاندی اور کانسی کے سکے تھے۔ انہوں نے منکیلا کے 14 ٹیلوں کی کھدائی کی۔ ایک ٹیلے سے ملنے والی تختی پر 2 مرتبہ لکھا تھا ہوتا مرتا، جس یعنی جسم دان کیا۔ کوڈ کا خیال تھا کہ منکیلا ہی قدیم ٹیکسلا ہے اور یہ گنبد زیادہ سے زیادہ کسی قدیم بادشاہ کی یادگار یا کسی فتح کی نشانی ہے۔ علاقے کے مسلمان اسے راجہ مان اور افغان جنگ کی یادگار بتاتے ہیں، جبکہ ہندو تبرک کے طور پر اپنے بالکوں کے بالوں کی پہلی کٹائی یہاں کراتے ہیں۔ جنرل کننگھم نے 1862، 1863 اور 1878 میں 3 مرتبہ 6 مربع میل پر پھیلی باقیات کو چھانا۔ اس کے بقول اسٹوپے کے دیواری ستون اور مسالہ کارنتھس یعنی یونان سے لایا گیا۔ اسے 73 فٹ کی گہرائی سے ایک کانسی کی ڈبیا ملی، جس کے اندر ایک اور طلائی ڈبیا میں کشان عہد کے 5 کانسی کے سکے تھے۔ انہیں اسٹوپا کا ایک سنگی ماڈل بھی ملا۔ دیگر سنگی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کنشک کے 18ویں سال جنرل لالا نے بدھا کی باقیات پر کئی عمارتیں تعمیر کروائیں اور ماہر تعبیر بنٹا یا بریٹا نے اس اسٹوپا کی مرمت کا کام کیا۔ آخری مرتبہ بحالی کا کام 1891 میں ہوا۔ منکیلا اسٹوپا سے ملنے والے زیادہ تر سکے جیم پرنسپ کو بھیجے گئے، جو نہ صرف ایک دانشور آثار شناس تھا بلکہ رائل ایشیاٹک جرنل کے بانی ایڈیٹر بھی تھا۔ ایک مدت ان جرنلز میں منکیلا اسٹوپا کے سکے کھنکتے رہے۔ ایک بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ منکیلا اسٹوپا کشان حکمرانوں کا مقدس مقام تھا۔ بادشاہ زیارت کے وقت جو رقم دان کرتے اسے ان کی مرتبت کے مطابق باوقار انداز میں رکھا جاتا۔ جیم پرنسپ نے بعد میں یہ سکے اور دیگر اشیاء برٹش میوزیم کے حوالے کر دیے۔ راولپنڈی گزیٹیئر 1893 میں بغیر کسی حوالے کے لکھا ہے کہ راجہ مان نے یہاں عظیم اسٹوپا تعمیر کروایا۔ گزیٹیئر میں ایبٹ اور کننگھم کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ منکیلا سے پتھروں کی جس مہنگی عمارت کے آثار ملے ہیں وہ ٹیکسلا کے گورنر کی ہو سکتی ہے، جو زیارت کے لیے یہاں آتا ہوگا۔ کننگھم کے بعد کسی کو منکیلا میں پڑاؤ کی ہمت نہیں ہوئی۔ 1968 میں سیف الرحمن ڈار نے منکیلا کے بڑے اسٹوپا اور دیگر آثاریاتی ٹیلوں کے ساتھ تعلق جاننے کے لیے کمر ہمت باندھی، لیکن ہر طرف قبضہ ہو چکا تھا۔ ہٹیاں کی ٹیکری قبرستان بن چکی تھی۔ بڑے اسٹوپے سے 200 گز کے فاصلے پر قدیم کنویں کی جگہ ایک توپ والا پیر قابض تھا۔ دکھڑ بیشک پوٹھوہار کے حکمران رہے، لیکن ان کی عقل و دانش کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ 700 سال تک منکیلا اسٹوپا کے ارد گرد گھوڑے دوڑاتے رہے، لیکن انہیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کبھی اس بات کا جائزہ بھی لے لیتے کہ یہ مٹی کا پہاڑ کس نے اور کیوں بنایا۔ یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر سلطان سارنگ خان اپنے 16 بیٹوں کے ساتھ مارا گیا، لیکن اس عمارت کے بارے میں جاننے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ سلطان مقرب خان گکھڑ کی فرمائش پر لکھی گئی وجہ تسمیہ دیہات پوٹھوہار میں درج ہے کہ اس عمارت کے حالات کسی تاریخ میں نہیں لکھے ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ دور آتش پرستہ میں
کسی ہندو راجا کی ارتھی جلائی گئی تھی، یہ اسی کی یادگار ہے۔ قریبی گاؤں ساگری کے مورخ راجہ محمد عارف منہاس نے اپنے ایک مضمون توپ منکیلا میں مہاری بادشاہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ کنشک نے 142 عیسوی میں آگی سالہ نامی ایک یونانی معمار سے اسٹوپا کی ابتدا کرائی، اور یہ 144 عیسوی میں ہوشن کے عہد میں مکمل ہوا۔ شاتوائن قبیلے کے راجہ ہل کی کتاب سپت ستی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مانکیلا اسٹوپا بدھ بخشو اپا گپت کی یاد میں تعمیر کیا گیا تھا، جو اشوکا کا دست راز تھا، اور اسی کے مشورے سے 243 قبل مسیح میں پاٹلی پتر میں گروہی اختلاف کے خاتمے کے لیے تیسری بدھ مجلس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس سے واپسی پر وہ مانکیلا کے مقام پر چل بسا۔ اس کی ہڈیاں یہیں دفن کر دی گئیں، جن پر کنشک نے شاہجہاں شان اسٹوپا بنایا۔ سوات، خیبر پختونخوا اور پنجاب، یہ تین علاقے ایسے ہیں پاکستان کے جس میں اسٹوپا بڑی تعداد میں موجود ہے، ان کی کھنڈرات بڑی تعداد میں موجود ہے۔ سندھ میں موہنجو داڑو کے عین وسط میں ایک اسٹوپا بنا ہوا ہے، لیکن اس کا موہنجو داڑو شہر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی موہنجو داڑو کے جو لوگ تھے وہ کسی اور مذہب کی پوجا کرتے تھے، اور پھر وہ شہر ختم ہو گیا، کہتے ہیں 7 دفعہ اجڑا، 7 دفعہ آباد ہوا، لیکن جب وہ 7ویں دفعہ آباد ہوا تو وہ بدھوں نے آباد کیا، یعنی انہوں نے دیکھا کہ دور سے جو ہے وہ ایک شہر ہے جو جنگل میں کھو گیا ہے یا گم ہو گیا ہے، یا اس کے آثار انہیں نظر آئے، تو انہوں نے نہ صرف اس شہر کو آباد کیا بلکہ اپنی عبادت کے لیے یا پوجا پاٹ کے لیے ایک اسٹوپا بھی تعمیر کرایا، جو آج موہنجو داڑو کی عالمی سطح پر پہچان ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ موہنجو داڑو کبھی بدھ مت کا پیروکار نہیں رہا جو قدیم موہنجو داڑو تھا۔ جو جدید موہنجو داڑو یعنی اجڑنے کے بعد 7ویں دفعہ اجڑنے کے بعد یا 6ٹھی دفعہ اجڑنے کے بعد جو آباد ہوا، وہاں بدھ مت کے پیروکار تھے، اور وہ جو اسٹوپا ہے اس کا موہنجو داڑو کے ان کھنڈرات سے قطعی کوئی تعلق نہیں۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، جو کھنڈرات نیچے زمین پر دریافت ہوئے ہیں۔ جو تختبائی کے کھنڈرات ہیں وہ بہت بہتر حالت میں ہیں۔ سوات میں کم از کم 91 جگہ ایسی ہیں جو بدھ مت سے منسوب ہے، اسٹوپے ہیں، چٹانیں ہیں جن پر بدھا کے فرمودات لکھے ہوئے ہیں۔ پنجاب میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، اور خیبر پختونخوا تو خیر ان سے بھرا پڑا ہے۔ شہباز گڑھی، تختبائی اور بہت سے علاقوں میں یہ اسٹوپا موجود ہے۔ بدھ مت کے جو زائرین ہیں وہ باہر سے، کوریا سے، چین سے، جاپان سے وہ آتے ہیں اور وہاں آج بھی اپنی رسومات ادا کرتے ہیں۔ کچھ اسٹوپا ایسے تھے جن کی حالت خاصی بگڑی ہوئی تھی۔ میں یہ مطلب مانکیلا اسٹوپا کا میرا یہ دوسرا ولاگ ہے۔ جب میں نے چینل اپنا شروع کیا تھا تو میں ایک بار مانکیلا آیا تھا اور میں نے اس اسٹوپا کا ولاگ کیا تھا، تب بھی اس کی یہ حالت تھی، آج بھی جو ہے وہ یہی حالت ہے۔ لیکن اس سے پہلے یعنی آج سے کوئی 10 سال پہلے اس کی بہت بری حالت تھی۔ اس پر گھاس اگائی تھی، چاروں طرف سے جنگل نے اسے گھیر گھار لیا تھا۔ پیپا آثار قدیمہ نے بعد میں اس میں 4 دیواری بنائی، اور 4 دیواری بنا کر اسے محفوظ کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ پہلے کوریا سے کچھ ماہرین آئے ہوئے تھے، انہوں نے ان طالب علموں کے لیے جنہوں نے آثار قدیمہ کی تعلیم حاصل کی ہے، یعنی آرکیالوجی کے شعبے میں، ان کی تربیت کے لیے اس اسٹوپا کی کھدائی بھی کی، اور انہیں بہت سی چیزیں اس کے بارے میں بتائیں جو اس اسٹوپا میں چھپی ہوئی تھیں۔ جو خزانے تھے وہ تو انگریز نکال کر لے گئے، لیکن جو اسٹوپا کا طرز تعمیر تھا، اسٹوپا کیسے تعمیر ہوتا ہے، یا کیا مطلب اس کو اندر جو ہے وہ کتنی تہیں ہیں یا کیا معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے کورین ماہرین نے انہیں بتائے، اور اب یہ اس کی اثر نو تزئین ہو رہی ہے۔ یہ جو پتھر آپ بڑے نظر آ رہے ہیں یہ اس کی مرمت ہو رہی ہے، جو اس کی چیزیں منہدم ہو گئی ہیں جگہیں، انہیں نئے سرے سے بنایا جا رہا ہے۔ یہ کاریگر کام بھی کرتے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ حکومت پنجاب کا ایک اچھا اقدام ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر آثار قدیمہ کی اتنی حفاظت نہیں کی جاتی، اور جو چیز گر گئی سو گر گئی، لیکن یہ دیکھ کر یہاں خوشی ہوئی، اچھا لگا کہ اس اسٹوپا کو نئے سرے سے آراستہ کیا جا رہا ہے، اس کے پتھروں کی باقاعدہ کٹائی چنائی کی جا رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر کبھی آئندہ میرا آنا ہوا تو یہ اسٹوپا اس سے بہتر حالت میں ملے گا۔ ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو مطلب ہم اسلام کے پیروکار ہیں، ہمیں رواداری کا درس دیا گیا ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم ہر مذہب کا نہ صرف احترام کریں بلکہ ان کی عبادت گاہوں کا خیال بھی رکھیں۔ یہ بدھ مت کی عبادت گاہ ہے، اور بہت سے ممالک ایسے ہیں
جن کے پاکستان کے ساتھ بہت سے اچھے تعلقات ہیں اور وہ بدھ مت کے پیروکار ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اس استوپا کی مرمت کی گئی ہے، باقی آثار قدیمہ جو ہے بے شک وہ ہندوؤں کے ہیں یا سکھوں کے ہیں یا بدھزم کے ہیں، ان کی بھی اسی طرح نئے سرے سے آرائش کی جانی چاہیے اور مرمت کی جانی چاہیے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔